خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس مرکز۔ اس کے چھٹے باب کی پہلی 6 آیات۔ ایک دن یسوع اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا، اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی ہے، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہ بڑائی نہیں ابن مریم اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی، اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اور انہیں اس کے سبب سے ٹھوکر لگی۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر میں، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا سوائے اس کے کہ تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ ارد گرد کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ دور حاضرہ میں اگر غور کریں تو ایک بڑا خوف ہے، وہ خوف ہے رد کیا جانا، ریجیکشن۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اگنور کیا جائے، اسے کوئی نظر انداز کرے، اور اس سے بہت سارے قوم آج یہ دور حاضرہ میں یہ ایک ریس کی مانند ہے، ہر کوئی خود نمائی چاہتا ہے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، خود نمائی چاہتا ہے، مجھے جانے، مجھے پہچانا جائے، شناخت بنانے کے چکر میں آئیڈینٹی بنانا چاہ رہے، شناخت بنانا چاہ رہے کہ مجھے کوئی جانے۔ خود نمائی آسان لفظوں میں، اور یہ خود نمائی کے شوقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو بشری زیادہ ہے، الہی کم ہے، جن میں بشریت زیادہ ہے، الوہیت کم ہے۔ وہ لوگ ایک خود نمائی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور وہی لوگ ریجیکشن سے ڈرتے ہیں، رد کیے جانے پر ڈرتے ہیں۔ اور مسیح خداوند کیونکہ یہ الہی بھی ہے اور انسانی بھی ہے، جیسے ہمارا ایمان ہے، کیتھولک کلیسیا میں سکھاتی ہے، اور یہ تعلیم بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، اس لیے وہ رد کیے ہوئے کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، لیکن پیغام ضرور دیتا ہے۔ اس لیے اس کی ساری تعلیم بھی یہی رہی ہے۔ اس نے کہا جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا، وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ تو ریجیکشن میں گلوریفیکیشن ہے، جیسے بردر جی نے بھی تعارف میں کہا، رد کیے جانے کے ساتھ ساتھ سرفرازی بھی ہے، جلال بھی ہے۔ رد کیے جانے کے ساتھ ساتھ سرفرازی ہمیں ملتی ہے۔ تو جو رد کیے جانے پر ڈرتا ہے وہ کبھی بھی روح کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ الہی قوت کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ مسیح خداوند بار بار تعلیم دیتا رہا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا، متی کے مطابق انجیل اس کے 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، یہ مبارک بادیاں ہیں، یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔
5ویں 6 اور 7ویں میں یہ مبارکباد، یہ خداوند یسوع مسیح کی مستند تعلیم ہے، ساری مستند ہے لیکن یہ خاص طور پر ایک ہی جگہ بیٹھ کر اس نے اپنے شاگردوں کو سکھائی اور اس نے کہا مبارک ہو تم جو میرے نام پر لعن طعن کیے جاؤ گے، یعنی کہ رد کیے ہوئے جانے کا تجربہ اس کا بڑا گہرا رہا ہے۔ اگر ہم اس کی پیدائش سے شروع کریں تو تب جب فرشتے نے آ کر مریم کو پیغام دیا اور مریم نے ہاں کی اور وہاں بہت سارے لوگ اسے قبول نہیں کرتے، مریم کو قبول نہیں کرتے، یعنی کہ اس نے ماں کے بطن سے ہی رد کیے جانے کا تجربہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے وہ مضبوط ہے کیونکہ وہ الہی بھی ہے اور کامل بھی ہے، اور الہی وہ بنے گا جو اس روح کا تجربہ کرے گا جس سے فضل ملتا ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا کہ روح خداوند مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مزہ کیا ہے، اور وہ روح کون سا ہے؟ خدا کا، جو آدم کے نتنوں میں پھونک آ گیا اور وہ جیتی جان ہوا، وہ روح ہے۔ وہ روح ہمیں برکت دیتا ہے، فضل دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے تاکہ ہم ہر پریشانی مشکل سے نکل کر آگے بڑھیں، یسوع کا پرچار کریں۔ تو رد کیے جانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اور گہرے طریقے سے خداوند میں چلنا چاہیے۔ میں نے بیان کیا کہ ریجیکشن سے سارے ڈرتے ہیں، رد کیے جانے پر سارے ڈرتے ہیں، لیکن جو روح میں ہے، جس میں فضل ہے، جس میں برکت ہے، جو مخصوص کیا گیا ہے، جو چنا گیا ہے، وہ ڈرتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں، وہ رکتا نہیں، بلکہ وہ بشارت کرتا جاتا ہے، وہ منادی کرتا جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، چاہے لوگ کچھ بھی اس کے بارے میں کیوں نہ کہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ روح القدس کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو آج کی دوسری تلاوت میں بھی پالوس رسول کرنتس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں، میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ میں رہے۔ یہ ساری جو بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب مشکلات میں ہوتے ہیں، جب خوف میں ہوتے ہیں، تو خدا ہمیں فضل دیتا ہے، وہ برکت دیتا ہے، وہ برکت دیتا ہے، اور یہ چناؤ ہمارا ہوتا ہے۔ مشکل راستہ، جو مشکل راستہ ہے وہ بادشاہی کا راستہ ہے، وہ یسوع کا راستہ ہے۔ جو آسان راستہ ہے وہ دنیاوی راستہ ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تنگ راستے سے گزرنا جو ہے وہ ضرور ہے۔ کیونکہ اس لیے پالوس رسول آج کہتا ہے کہ مجھے جسم میں کانٹا دیا گیا ہے، ساری مشکلات جو ہے یہ میرا چناؤ ہے، اگر میں رد کیا جا رہا ہوں تو یہ میرا چناؤ ہے، یہ ساری پریشانیاں یہ میرا چناؤ ہے۔ میرا چناؤ کیا ہے کہ میں نے مسیح کو اپنایا ہے، جو خود مشکلات میں سے گزرتا ہے، جو خود صلیبی راستے سے گزرتا ہے، جو خود صلیب پر جان دیتا ہے، میں نے یہ چنا ہے، یہ میرا چناؤ ہے۔ یہ خدا اس لیے میرے لیے تیرا فضل ہی کافی، وہ یہ گن گاتا ہے، وہ یہ گیت گاتا ہے، وہ یہ نعرے لگاتا ہے کہ میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے۔ اور فضل کی قدر وہ کرے گا جو ایمان میں مضبوط ہے، جو ایمان میں ثابت قدم ہے۔ مسیح کا راستہ جو ہے، مسیح کی پیروی جو ہے یہ آسان نہیں ہے، اس میں مشکلات ہے، کیونکہ سچائی پر چلنا ہے، اور سچائی جو ہے وہی آزادی بخشتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ سچائی اور سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان میں کمزور ہیں، وہ زیادہ دنیا کی فکر کرتے ہیں، وہ دنیاوی خواہشات کی فکر کرتے ہیں الہی کی۔ اس لیے ہم میں بھی روحیت بھی ہے اور بشریت بھی ہے، ہم الہی بھی ہے اور انسان بھی ہے، انسانی بھی ہے، بشری بھی ہے۔ الہی کیسے؟ کیونکہ ہم میں خدا کا روح ہے، ہم میں روح القدس موجود ہے،
جو ہم نے بپتسمہ کے ساکرامنٹ سے حاصل کیا، استقام کے ساکرامنٹ سے حاصل کیا، روح القدس ہم میں موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر روح القدس کے ذریعے سے جو سادہ روٹی اور میں مسیح خداوند کے بدن میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ روٹی اور میں ہم نے کھائی ہے، ہم نے وہ بدن کھایا ہے، وہ گوشت کھایا ہے، وہ خون پیا ہے جو الہی ہے، جو خدا کے اکلوتے بیٹے کا ہے، جس نے خود کہا یہ لو میرا بدن، یہ لو میرا خون جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے توڑ دیا، ہمارے لیے توڑ دیا اس نے اپنے آپ۔ تو اس لحاظ سے ہم میں الوہیت ہے، ہم میں الہی جو فضل ہے، ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کو جان لیں گے، اور اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہم میں مضبوط ہو۔ مقدس مرکز کی انجیل ہم پچھلے 4-5 ہفتوں سے لگاتار پڑھتے آ رہے ہیں، 5 ابواب پڑھ چکے ہیں، اور ابھی یہ 6 ابواب میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ اور پہلے ابواب میں ہم نے 2 اتوار پیچھے جو ہے جہاں مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ہمراہ کشتی پر سوار تھا، تو وہ طوفان کو خاموش کر دیتا ہے، لیکن شاگرد ڈر جاتے ہیں۔ وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ ہلاک ہونے سے، ہلاک ہونے سے ڈرتے ہیں، مرنے سے ڈرتے ہیں۔ اور مسیح خداوند کیا کہتا ہے کہ تم اب تک بھی ایمان نہ لا سکے، تو تم اب تک نہیں ایمان رکھتے۔ یعنی کس کے؟ اس نے اپنے حوالے سے کہا، جن کے سامنے اس نے بہت سارے معجزات کیے۔ اور آج یہ افراد جن کے درمیان جو ان کے اپنے لوگ ہیں، ناصرت میں ہیں، جہاں اس نے پرورش پائی، قد و قامت اور حکمت میں بڑا، آج وہ اتنے معجزات کرنے کے بعد پچھلی اتوار ہم نے سنا تھا جہاں 12 سال سے بیمار خاتون کو شفا ملتی ہے، اور ایک 12 سالہ لڑکی کو خداوند یسوع مسیح زندہ کرتا ہے۔ اتنے بڑے معجزات کرنے کے بعد مسیح خداوند اپنے ہی گاؤں جب آتا ہے، اپنے ہی لوگوں میں آتا ہے، تو وہ سارے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسی حکمت ہے، یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسا معجزے ہیں، اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ یہ تو بڑائی نہیں ہے، اس کی بہنیں اور بھائی ہمارے درمیان نہیں ہے، تو یہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ سارے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے مخالف بولتے ہیں، اور مسیح خداوند خود بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کے سبب سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا سوائے اپنے وطن میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں۔ آج واضح اس نے پیغام دیا ہے۔ رد کرنے سے میں نے پہلے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو الہی ہے وہی سمجھے گا اس پیغام کو بھی، جس میں روح القدس ہے وہی سمجھے گا، جو ایمان میں مضبوط ہے وہ وہی سمجھے گا کہ خدا کا ممسوح، جو خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو انسان بن کر اس دنیا میں آیا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اس نے جو فضل، جو مسا، جو مخصوصیت اس نے حاصل کی، اسی روح القدس نے کاہنوں کو بھی مخصوص کیا ہے۔ وہ خدا کے ممسوح ہیں۔ تو بہت دفعہ رد کیے جانے کا تجربہ زندگیوں میں آتا ہے، لیکن ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، اور ثابت قدمی کے ساتھ جیسے شاگرد یسوع کی پیروی کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ الٹی صلیب لینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، سنسار کیے جاتے ہیں، پتھروں سے ہلاک کیے جاتے ہیں، لیکن وہ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ اس نے خود یہ پیغام دیا تھا کہ مبارک ہو تم سب جو میرے نام پر لعن طعن کیے جاؤ گے۔ اور یہ صرف کائنوں کی بات نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں ساری کلیسیا کی، عالمگیر کلیسیا کی، جنہوں نے مسیح خداوند کے نام کا بپتسمہ پایا ہے۔ یہ سب، ہم سب اس کے پیروکار ہیں،
اس کے شاگرد ہیں، ہم ایماندار ہیں، اور ہم سب کو یہی مشن جو مسیح خداوند کو ملا تھا وہ ہم تک پہنچا ہے، تاکہ ہم ایمان کے ساتھ، فخر کے ساتھ اس کا پرچار کریں۔ رد کیے جانے سے ڈرے نہیں، لعن طعن کیے جانے سے ڈرے نہیں، ریجیکشن سے ڈرے نہیں، کوئی ہمیں نظر انداز کرتا ہے تو ڈرے نہیں، کوئی ہمیں قبول نہیں کرتا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سب مبارک ہیں، کیونکہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں، مسیح کے پیروکار ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو مسیح کے لیے وقف کر دیا ہے، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اس کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے کوئی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، اور زندگی کا تاج وہی حاصل کرے گا جو مشکلات میں سے گزرتے ہیں، جو رد کیے جانے کا تجربہ کرتے ہیں اور ایمان میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اچھائی کے کام کرتے جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی کیوں نہ اس کے مخالف کھڑا ہو جائے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے جب اس کے اپنوں نے سے قبول نہ کیا، صحیح ہے، انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، تو یہ قبولیت نہیں، تو رد کیے جانے کا، لیکن وہ رکا نہیں، وہ اپنے مشن میں آگے بڑھتا رہا، اور وہ بار بار ہمیں امید دلاتا رہا کہ بھائی مبارک ہو تم جو میرے نام پر لعن طعن کیے جاؤ گے، اور جو بھی کوئی میرا پیرو ہونا چاہے خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے تو کہا نہیں کہ میں آپ کو پھولوں کی سیج عطا کروں گا، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، اس نے کہ جو میرا پیرو ہونا چاہے خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو جب ہم نے اقرار کر لیا کہ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ ہے، وہی ہمارا حقیقی استاد ہے، ہمارا اچھا چرواہا ہے، وہی ہماری زندگی ہے، وہی راہ اور حق ہے جس پر ہم نے چلنا ہے، تو پھر رد کیے جانے سے نہ ڈریں، مشکلات سے نہ ڈریں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، جس نے یہ کہا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کا تاج، یہ مسیح خداوند کے الفاظ ہیں، وہ ہمیں امید دے رہا ہے، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اور لکھا ہے جب وہ وہاں بہت سارے معجزات نہ کر سکا، صرف چند لوگوں کو شفا دے سکا، جب اس کے اندر جو ہے، کیونکہ اس نے خود کہا کہ خدا مجھ میں رہ کر اپنے کام سر انجام دیتا ہے، یعنی کہ خدا کس میں ہے؟ اس میں موجود ہے، اس میں موجود ہے۔ انہوں نے اسے نہ اسے پہچانا، نہ اس کے اندر جو خدا تھا جو وہ خود انسان بن کر آیا اسے نہیں پہچانا، اس لیے شفا بھی نہیں ملی اور زندگی بھی نہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں، اندھیرے کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، وہ اس میں موجود ہے۔ وہی فضل میں بار بار کہہ رہا ہوں، مخصوصیت کے ذریعے سے کاہنوں تک پہنچیے۔ خدا کا منصوب، خدا کا کاہن، اس کی خدمت اور اس کی مخصوصیت اور جو فضل پاک خدمت کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے اسے ملا وہ زیادہ اہم ہے، جو اس میں موجود ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کی جسمانی اور شخصی جو زندگی ہے اس سے زیادہ اہم کیا ہے؟ اس میں جو موجود ہے، اس میں کون موجود ہے؟ کیونکہ مسیح خداوند موجود ہے، اس نے مخصوص کیا ہے اور اس کی نمائندگی کاہن کرتا ہے، اور یسوع اس میں رہ کر اپنے کام سر انجام دے رہا ہے۔ وہ فضل اہم ہے جو اسے ملا ہے، ہم نے اس فضل کو پہچانا ہے،
ہم نے اس خدا کو پہچانا جو یسوع میں موجود ہے. ہم نے یسوع کو پہچانا ہے جو کہانت کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے اور دیگر ساکرامنٹ کے ذریعے سے مجھ میں اور آپ میں موجود ہے. جو مجھ میں اور آپ میں موجود ہے. جب ہم یسوع کی موجودگی ایک دوسرے میں دیکھیں گے تب جا کر ہم اس کے سچے پیروکار بنیں گے. تب جا کر وہ سرفرازی حاصل کریں گے, وہ جلال حاصل کریں گے, وہ تاج حاصل کریں گے جو مسیح خداوند, جس کا وعدہ مسیح خداوند نے کیا ہے. اور اس کے لیے ایک دوسرے کو قبول کرنا بہت ضروری ہے. یہ کلام ہے, آج یہ پیغام ہم تک پہنچتا ہے کہ ہمیں اپنی مشکلات میں خوش رہنا ہے, اپنی پریشانیوں میں مضبوط رہنا ہے, اپنے دکھوں میں گھبرانا نہیں بلکہ ثابت کرنے کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے اور اپنے اچھے اعمال سے مسیح خداوند کی انجیل کا پرچار کرنا ہے. کیونکہ آپ میں اور مجھ میں کون موجود ہے؟ مسیح خداوند. کس کے ذریعے سے؟ ساکرامنٹس کے ذریعے سے, ہمارے مسیح ایمان کے ذریعے سے وہ ہم میں موجود ہے. وہ ہم میں موجود ہے اور اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے چھوٹی سی تمثیل کے ساتھ آج کے کلام کو اختتام کریں گے. ایک بہت بڑی راہبوں کی سیمنری کہہ سکتے ہیں, مونیسٹری کہہ سکتے ہیں, بہت بڑا جو گھر تھا ان کا, اور بڑے راہب وہاں رہا کرتے تھے. اور ایک دن آہستہ آہستہ وہ سیمنری میں جتنی تعداد وہ کام ہوتی جاتی, تو وہ وہاں کا انچارج جو راہب ہوتا ہے, اسے ایبٹ کہتے ہیں, وہ جا کر پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے نیچے اس گھر کی طرف, اس سیمنری کی طرف اور منسٹری کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو گیا یہ سے, کس کی نظر لگ گئی ہے, پریشان بیٹھا. تو ایک سفید پوشاک میں کوئی شخص اس پر ظاہر ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو, تم کیوں پریشان ہو. اس نے کہا کہ میں پریشان ہوں کہ یہ میری جو میرا گھر تھا, یہ مونیسٹری جو تھی, یہ اتنی ہری بھری اور بھری ہوئی تھی کہ لوگ یہاں آ کر دعائیں کہتے تھے کہ راہبوں کو کریں, ابھی یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ جاؤ ان کو جا کر کہو جو ادھر موجود ہے کہ تم میں ایک مسیحی ہے, تم میں ایک مسیح ہے, یسوع تم میں ہے, یہ تم میں سے ایک یسوع ہے. اور اس نے جا کر انچارج جو راہب تھا اس نے جا کر بتایا, تو سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے. شاید یہی یسوع نہ ہو, شاید یہی یسوع نہ ہو, اور وہ ایک دوسرے کو عزت دینا شروع کر دیتے کہ اس میں شاید یسوع ہے. ایک دوسرے کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہی یسوع ہے. ایک دوسرے کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہی یسوع ہے. ایک دوسرے کو پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہی یسوع ہے. اور جب یہ عمل شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو قبول کرنے کا, ایک دوسرے کو پیار کرنے کا, اور وہ دوبارہ اسی خوشحالی اور شادابی جو ہے وہ لوٹنا شروع ہو جاتی ہے, اور لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے, اور وہ مونیسٹری, وہ گھر دوبارہ لوگوں سے, راہبوں سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو یسوع سمجھ کر پیار کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. تو یسوع کو قبول کرنے میں نجات ہے. جیسے آج اس کے عزیز و اقارب, رشتے دار, اس کے اپنے محلے والے قبول نہیں کرتے, اس لیے وہ شفا بھی نہیں پاتے, وہ زندگی بھی نہیں پاتے. تو یسوع کو پہلے قبول کرنے کی ضرورت ہے, جسے ہم ایمان کہتے ہیں. ان کی کم اعتقادی کی وجہ سے وہ زیادہ معجزات نہیں کر سکا. تو ہمیں بھی
غیر متقد نہیں بلکہ متقد بننے کی ضرورت ہے. ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یسوع کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے میں یسوع کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو پیار کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یسوع نے کہا کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو. جب ہم ایک دوسرے کو ویسے پیار کریں گے جیسے یسوع کو پیار کرتے ہیں تو پھر دیکھنا ہماری زندگی میں معجزات ہی معجزات ہوں گے, فضائل ہی فضائل ہوں گے, برکات ہی برکات ہوں گی اور زندگی کی فراوانی ہوگی. ہم گھبرائیں گے نہیں بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اس کی پیروی کریں گے جب ہم ایک دوسرے کو پیار کریں گے, اس یسوع کی خاطر پیار کریں گے, کیونکہ وہ خود کہتا ہے مبارک ہو تم جو میرے نام پر لعن طعن کیے جائے. ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے مخصوص کیا ہے, تو آئیں اس کی خدمت کریں, اسی سے پیار کریں اور اسی کو قبول کریں. انسانیت میں, ہمسائے میں اور اپنے خاندانوں میں اور ارد گرد کے تمام افراد میں ایک دوسرے کو قبول کریں جن میں یسوع موجود ہے اور ہم خدا کی شبیہ پر بنے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون سے سینچے گئے ہیں اور خدا کا روح ہر وقت ہم میں موجود ہے. ہمیں ایک دوسرے کو قبول کریں گے تو مطلب یسوع کو قبول کریں گے, اور یسوع زندگی دینے والا خداوند ہے, شافی ہے, جو ہمیں شفا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے.